اور لوگ خوش ہوئے بہت سے کہ ایک سوشلسٹ ذہن رکھنے والا آدمی پارٹی سے نکل گیا. اب دیکھیے ہماری پارٹی کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم امریکی سامراج کے خلاف تھے. نمبر 1 ہم یہ سمجھتے تھے جو ہمیں آزادی ملی ہے یہ متھ ہے. بھٹو صاحب نے ایک کتاب لکھی جو 1968 میں چھپی، اس کا نام تھا متھ آف انڈیپینڈنس، آزادی مہم. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نام کے آزاد ہوئے ہیں، کلونیلزم سے آزاد ہوئے ہیں، نیو کلونیلزم میں چلے گئے ہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہے. اور ہم امریکہ کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں. ہم ویتنام کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم امریکہ کی طرف سے جو استحصال ہو رہا ہے چھوٹی قوموں کا ہم اس کے خلاف ہیں. پھر ہم سوشلسٹ معیشت کے، ہم کہتے تھے کہ فوج سے تعاون نہیں ہو سکتا، ہم ایسی حکومت نہیں چاہتے جو فوج کی عنایت کی وجہ سے ہو. جب چاہے فوج آپ کو بلا لے بطور پرائم منسٹر، جب چاہے نکال دے. ڈاکٹر صاحب آپ پھر بلا لیں. جی آپ بڑی آئیڈیالوجیکل باتیں کر رہے ہیں، مطلب وہ باتیں جو کتابی باتیں ہیں، لیکن آپ کی پارٹی جو روٹی کپڑا اور مکان لے کے آئی تھی، ایک نعرہ تھا آپ کا، اور اسی نعرے کی بنیاد پہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ آپ کے پیچھے چلے، ہوا کچھ نہیں، بالکل ناکامی. آپ کی مرضی ہے، جو جی چاہے کہیں. اول تو بات یہ ہے میں نے اب تک کتابی بات کوئی نہیں کی. جو بات کی ہے میں اس کے ثبوت فراہم کرنے کو تیار ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا، اس کو میں مانتا ہوں گو پارٹی کی طرف سے یہ نعرہ نہیں لگا، لیکن ہم نے روٹی کپڑا مکان دیا. جب ہم آئے اس وقت کپڑا نہیں ملتا تھا، جب ہم آئے اس وقت یحییٰ خان نے گندم کی قیمت 17 روپے تھی، 13 روپے تھی 1958 میں. کسان کو لوٹ لیا تھا، اس کے لیے کاشت کرنا مشکل تھا، گندم کی پیداوار نہیں تھی، کیونکہ یحییٰ خان اور ایوب خان کے 13 سال میں گندم کی قیمت 4 روپے من بڑھی. ہم آئے، ہم نے کہا کہ ہم کسانوں کو پیسہ دیں گے. ہمارے 5 سال میں قیمت 17 روپے سے 37 روپے کسان کو دی گئی. اتنا پیسہ منتقل ہوا غربت دور کرنے کے لیے. ہم نے لیبر کی تنخواہیں بڑھائیں، ہم نے چھوٹے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھائیں، اور اس سے زیادہ ہم نے لیبر کو حق دیا کہ تم اپنا ویجز جو ہیں، اپنا جو اجرت ہے وہ نیگوشیٹ کرو. ان کو ہڑتال کا حق دیا. اب پیداوار کی بات کیجیے. ہماری سب سے بڑی صنعت جو ہے ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل کی صنعت اچھی چل رہی تھی، ہم نے اسے نیشنلائز نہیں کیا، ہم نے اس کی مدد کی. بھٹو صاحب کے 5 سال میں دھاگے کی اور کپڑے کی جتنی پروڈکشن ہوئی وہ یحییٰ خان اور ایوب خان کے 5 سال سے زیادہ تھی، اور ضیاء الحق کے پہلے 5 سال سے زیادہ تھی. اس لیے کہ پیداوار بڑھ جائے ہم نے فرٹیلائزر فیکٹریوں کی جو پروڈکشن تھی وہ چوگنی کر دی. اس پر ہم نے سید بابر علی جو پاکستان کے سب سے بڑے
مینجمنٹ میں زبردست صنعت کار ہیں، ان کو چیئرمین بنایا. ہم نے 7 نئی سیمنٹ کی فیکٹریاں لگائیں. ہم نے 14 شوگر فیکٹریاں لگائیں. ہم نے راشننگ کا سسٹم ختم کیا. ہم نے امپورٹ کھلی کی، اور جتنی ترقی ہوئی ہے چھوٹے صنعت کار کی، یہ جو گوجرانوالہ بنا ہے، گجرات بنا ہے، وزیر آباد بنا ہے، فیصل آباد میں اتنی صنعتیں لگی ہیں، یہ سب اس ریسٹرکشن جو ہم نے ختم کی تھی، امپورٹ لائسنس کی جو چوری بدماشی تھی، وہ ہم نے ختم کی. اب لیجئے غربت. دیکھیے اب تک کا ریکارڈ ہے کہ اگر پاکستان میں کچھ ایسے سال گزرے ہیں جب غربت میں واقعی کمی ہوئی، وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے. یہ مانتے ہیں سب اکانومسٹ. اور اس کے بعد غربت جو ہے وہ بڑھتی رہی ہے. اور آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوب خان کے زمانے میں، اور پھر ضیاء الحق اور بے نظیر اور نواز شریف کے زمانے میں، یار یہ جو امیر لوگ ہیں یہ کتنے زیادہ امیر ہو گئے. اس کی بنیاد تو آپ ہی کے دور میں رکھی گئی تھی. 1977 میں سارے جاگیردار، سارے صنعت کار. ارے بابا، جاگیردار امیر نہیں ہوتے. جاگیردار امیر نہیں ہوتے، صنعت کار امیر ہوتے ہیں، اسمگلر امیر ہوتے ہیں. جی، گورنمنٹ سے فیکٹریاں لائسنس لے کے بیچنے والے امیر ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا. مگر میں کہنا یہ نہیں چاہ رہا یہ امیر نہیں ہوتے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی پالیسی یہ ہو جائے کہ امیروں کو اور امیر بناؤ، تو امیر کیسے بنے گا جب تک غریب سے لیا نہ جائے. غریب سے لو گے تو امیر بناؤ گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، یہ کس کا نعرہ تھا؟ عوام نے دیا تھا. ہم نے پالیسی دی تھی. کوئی موجد نہیں تھا اس کا؟ مجید عوام تھے. دیکھیے، نعرہ جو ہے وہ لیڈر نہیں بنایا کرتا. لیڈر کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو عوام اپنی زبان میں اپنے ذہن سے سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہ نعرہ ہماری پالیسیوں کو پر انہوں نے مہر لگا دی کہ یہ پالیسیاں روٹی کپڑے اور مکان کی ہیں. مگر یہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا مصرع بھی ہے. یہ نعرہ دراصل جالب کی ایک غزل کا ہے. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. تو اگر یہ کسی کی تخلیق ہے تو ایک شاعر کی تخلیق ہے. جالب جس نے کہا تھا لاڑکانے چلو یا تھانے چلو، وہ بھی وہی جالب. جی جی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ نعروں کا نہیں ہے، سنجیدگی کا مسئلہ ہے. آپ نے 2 پاکستان اب بنا دیے ہیں. ایک پاکستان اس وقت امیروں کا پاکستان ہے، افسروں کا پاکستان ہے، اس کی حکومت ہے پاکستان پر. ایک غریبوں کا پاکستان ہے. آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، یہ آپ کا کرو یہاں تشریف رکھتا ہے. آپ کا پاکستان میں کیا بٹتا ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کی کیا آواز ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ کی کہاں حکومت ہے. لیکن اگر آپ افسر ہیں، اگر آپ کے پاس بہت سا پیسہ ہے رشوت دینے کے لیے، اگر آپ ایم این اے ہیں، اگر آپ ایم پی ہیں، تو آپ کی بات چلتی ہے. اور سب کچھ آپ کے لیے. تو پھر یہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا جو ذوالفقار علی بھٹو چاہتا تھا یا جو قائد اعظم جناح چاہتے تھے. یہ پاکستان اعلیٰ طبقے کا پاکستان ہے.
اور جس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے.